جنگ اور مذاکرات دونوں کے لیے تیار ہیں۔ ٹرمپ کی مداخلت کی بات کے بعد احتجاج خون ریز ہو گیا۔ ایران میں حالات کنٹرول میں ہیں۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی کی تہران میں غیر ملکی سفیروں سے گفتگو۔ بولے سیکیورٹی فورسز نے حکومت مخالف مظاہروں کو پوری طرح کنٹرول کر لیا ہے۔ پرتشدد مظاہروں اور فسادات میں عام شہری جاں بحق ہوئے اور عوامی املاک کو نقصان پہنچایا گیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ غیر ملکی فنڈنگ سے احتجاج کرنے والے مظاہرین نے داعش کی طرز کا فساد پھیلانے کی کوشش کی۔ آپ کو بتائیں کہ ایران کے خلاف حملے سے پہلے سفارتکاری کو موقع دینا چاہیے۔ نائب امریکی صدر جے ڈی وینس کی زیر قیادت سینئر معاونین کا ٹرمپ پر زور۔ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ وائٹ ہاؤس ایران کی جانب سے اپنے جوہری پروگرام کے حوالے سے مذاکرات کی پیشکش پر غور کر رہا تھا، لیکن صدر ٹرمپ ایران کے خلاف فوجی کارروائی کی منظوری دینے پر غور کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ ایران میں پرتشدد مظاہروں کے بعد حکومت کے حق میں ریلیاں، مختلف شہروں میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے ملک میں جاری پرتشدد مظاہروں کے خلاف قومی مزاحمتی مارچ کا اعلان کیا تھا اور عوام سے شرکت کی اپیل کی تھی۔ حکومت کے حق میں ریلی کا مقصد ملک کی سلامتی کے خلاف سرگرمیوں کی مذمت، یکجہتی کا اظہار اور ریاستی موقف کی حمایت ہے۔ احتجاجی ریلی میں امریکہ اسرائیل کے خلاف اور ایرانی قیادت کے حق میں نعرے بازی کی گئی۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی نے حکومت کے حق میں ہونے والے ملک گیر مظاہروں پر ایرانی قوم کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ عظیم ایرانی قوم نے غیر ملکی دشمنوں کی تمام سازشوں کو خاک میں ملا دیا۔ ایرانی قوم نے دشمنوں کے مقابلے میں اپنے عزم، اتحاد اور اپنی قومی شناخت کا بھرپور اظہار کیا ہے۔ یہ مظاہرے امریکی سیاستدانوں کے لیے ایک سخت وارننگ ہے۔ امریکہ فریبی اقدامات بند کرے اور اپنے اعلی کاروں پر بھروسہ کرنا چھوڑ دے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایرانی قوم مضبوط، طاقتور اور باخبر ہے۔ وہ دشمن کو اچھی طرح پہچانتی ہے اور دشمن کے خلاف ہمیشہ میدان میں موجود رہتی ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی نے حکومت کے حق میں ہونے والے ملک گیر مظاہروں پر ایرانی قوم کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ عظیم ایرانی قوم نے غیر ملکی دشمنوں کی تمام سازشوں کو خاک میں ملا دیا۔ ایرانی قوم نے دشمنوں کے مقابلے میں اپنے عزم، اتحاد اور اپنی قومی شناخت کا بھرپور اظہار کیا ہے۔ یہ مظاہرے امریکی سیاستدانوں کے لیے ایک سخت وارننگ ہے۔ امریکہ فریبی اقدامات بند کرے اور اپنے اعلی کاروں پر بھروسہ کرنا چھوڑ دے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایرانی قوم مضبوط، طاقتور اور باخبر ہے۔ وہ دشمن کو اچھی طرح پہچانتی ہے اور دشمن کے خلاف ہمیشہ میدان میں موجود رہتی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نزدیک سفارتکاری پہلا آپشن، ضرورت پڑنے پر مہلک فوجی طاقت استعمال کرنے سے نہیں گھبراتے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولین لیوٹ نے امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا ہے کہ صدر ٹرمپ جب ضروری سمجھیں گے امریکی فوج کی مکمل طاقت استعمال کریں گے، اور یہ بات ایرانی حکومت سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ واشنگٹن ایران کے پیغامات سے بخوبی آگاہ ہے۔ صدر ٹرمپ کیا فیصلہ کریں گے یہ صرف وہی جانتے ہیں۔ جنگ اور مذاکرات دونوں کے لیے تیار ہیں۔ ٹرمپ کی مداخلت کی بات کے بعد احتجاج خون ریز ہو گیا۔ ایران میں حالات کنٹرول میں ہیں۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی کی تہران میں غیر ملکی سفیروں سے گفتگو۔ بولے سیکیورٹی فورسز نے حکومت مخالف مظاہروں کو پوری طرح کنٹرول کر لیا ہے۔ پرتشدد مظاہروں اور فسادات میں عام شہری جاں بحق ہوئے اور عوامی املاک کو نقصان پہنچایا گیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ غیر ملکی فنڈنگ سے احتجاج کرنے والے مظاہرین نے داعش کی طرز کا فساد پھیلانے کی کوشش کی۔